الحمد لله الذي لم يزل ولم يزال حيا قيوما قادرا سميعا بصيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حق و آزادی کا سرچشمہ ہے گفتار حسین، راہبری کرتا ہے ہر مشکل میں کردار حسین. دست قدرت نے دونوں کو بنایا بے مثال، ایک سرکار دو عالم ہیں تو ایک سرکار حسین. دیکھو تو صحیح ان کو جنت کی سرداری ملی، باب عظمت میں کون کرے گا انکار حسین. اے صدقہ خیر و نصاب، اے خالق کون و مکان، مصطفیٰ کے ساتھ محشر میں ہو دیدار حسین. قابل صد اکرام و تکریم معزز سامعین، سن 61 ہجری 10 محرم الحرام، حضرت امام حسین امام کربلا نواسۂ رسول ریحانۃ النبی اصلی نسلی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا واقعہ ہے. 55 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو شہادت کا مقام عطا فرمایا. سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ اپنی جان اللہ کے حوالے کی، دین کی بقا کے لیے بہت بڑی قربانی دی. اسلامی تاریخ کے اندر ایسا دردناک واقعہ نہیں ملتا، اور اتنا بڑا ظلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا، ایسا واقعہ تاریخ میں دوسرا نہیں ملتا. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صبر کے پہاڑ تھے، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبہ بقدر عمل ہوتا ہے. جس کا جتنا عمل اچھا ہوتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے. اور جو انسان پر امتحان آتا ہے وہ امتحان بھی بقدر ایمان ہوتا ہے. جتنا ایمان بڑا وہ ہوتا ہے اتنا اللہ کی طرف سے امتحان بھی بڑا آتا ہے، اور اس بڑے امتحان پر اللہ کی طرف سے انعام بھی بڑا ملتا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ کربلا ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی کہاوت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بے شمار سبق، بے شمار اس میں میسج ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ کربلا ہے، اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے. مختصراً انشاءاللہ اس واقعے کی طرف جو مستند روایات ہیں، ان مستند روایات جو حدیث سے، قرآن سے جو ثابت ہیں، مستند روایات کے اندر یہ واقعہ انشاءاللہ میں پیش کروں. جو اختلاف شروع ہوا، شروع سے اگر وضاحت، شروع سے اگر آپ غور سے سنیں گے تو پھر انشاءاللہ پوری بات سمجھ آئے گی. جو اختلاف شروع ہوا
وہ وہاں سے شروع ہوا جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیا گیا، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے بھی کوفی، یہ سبائی کوفی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مطالبہ کیا، رائے دی، مشورہ دیا کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ہیں ان سے بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے تھی کہ ابھی چونکہ وہ جو جماعت ہے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے وہ مضبوط ہیں، وہ طاقتور ہیں، ابھی ان سے بدلہ نہیں لیا جا سکتا۔ تو یہ دو جماعتیں بن گئی، ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل گئی اور ایک جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل گئی۔ ایک تیسری جماعت بھی تھی، تیسری جماعت کا یہ موقف تھا کہ ہم نہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں اور نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی کسی کا ساتھ نہیں دیتے۔ دونوں چونکہ صحابی رسول ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت ہے، لہٰذا ہم دونوں کا ساتھ نہیں دیتے۔ اب اس وقت تین گروہ بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی رائے تھی کہ اس وقت بدلہ نہیں لے سکتے، اس وقت بدلہ لینا مشکل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ رائے تھی، چونکہ وہ بھی بنو امیہ میں سے تھے، حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی بنو امیہ میں سے تھے، تو ان کی یہ رائے تھی کہ جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں ان سے بدلہ لیا جائے۔ تیسری جماعت دونوں کا ساتھ دینے والی نہیں تھی۔ اب یہ بس ثمرہ اختلاف، اور اس میں اگر اور کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، اس میں اور کوئی اختلاف نہیں، جو اختلاف کو بڑھایا چڑھایا جاتا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے اندر بھی کوئی دنیاوی مفاد نہیں تھا، کوئی لالچ نہیں تھی، کوئی پیسوں کی لالچ نہیں تھی، کوئی اقتدار کی لالچ نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رائے تھی، اس رائے کے اندر بھی کسی دنیاوی کوئی مفاد نہیں تھا، صرف اور صرف یہ مفاد تھا کہ امت متحد رہے، امت میں تفرقہ بازی نہ ہو، جھگڑے نہ شروع ہو جائے اور آپس میں ان کے اختلافات نہ ہو جائے۔ اب اگر عقل سے سوچے بندہ تو تینوں کی تینوں جماعتیں اپنے اعتبار سے حق پر تھیں، ہم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے، ہم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے۔ اگر نعوذ باللہ اگر ان حضرات میں سے اگر کسی کو کوئی برا بھلا کہے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے۔ یہ تو وہ جماعت ہے جس طرح اللہ نے حضور کو چنا، اسی طرح اللہ نے حضور کے شاگردوں کو بھی چنا ہے، جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف جنت کے وارث نہیں ہیں بلکہ جنت کا جو وی آئی پی جگہ ہے جنت الفردوس کے وارث، جن کے بارے میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، ان میں سے ایک ایک مومن پکا، ایک ایک مومن پکا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو برا بھلا کہنے کا راستہ ہی بند کر دیا، دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اتنے بڑی شخصیات پہ
نکتہ چینی کرنے والے، کون ٹھیک تھا کون غلط تھا وہ جانے اور ان کا کام جانے، ان کے مقابلے کا کوئی ہو تو وہ نعوذ باللہ ان کے مقابلے کا کوئی ہو تو وہ تو بات کر سکتے ہیں، ہم کدھر بات کر سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو میرے صحابہ میں سے اگر کسی کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، میرے صحابی کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، فقولوا تو تم اسے کہو لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تعالیٰ تیری شرارت پر لعنت کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی قدم مبارک سے لگی ہوئی خاک کے بھی ہم برابر نہیں ہیں، اور اتنی بڑی ہستیوں کے بارے میں کوئی بات کرے تو یہ اپنے ایمان کا خطرہ ہے، اپنے ایمان کا خطرہ ہے۔ اہل سنت والجماعت اہل بیت پاک کو بھی اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، کسی کی کوئی مخالفت نہیں کرتے۔ تو ان معاملات میں نہ پڑے، بات آگے چلی جائے گی۔ پھر یہ اختلاف ہوا، اور اس اختلاف جو آپس میں جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، اس میں نہ غلطی حضرت علی کی تھی نہ غلطی حضرت امیر معاویہ کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپس میں وہ کوفی تھے نا، کوفی، انہوں نے آپس میں یہ جھگڑا کرانے کی کوشش کی۔ کتابوں میں آتا ہے، مستند کتابوں میں آپ کو میں بتا رہا ہوں، مستند کتابوں میں کہ کئی دفعہ صلح ہونے لگتی تھی، لیکن یہ جو کوفی ہوتے تھے یہ راتوں رات ایک قافلے والے دوسرے پر حملہ کر دیتے تھے، اور دوسرے قافلے والے بھی مقابلے پر آ جاتے کہ ادھر سے صلح ہو رہی ہے اور ادھر سے حملہ کر دیا۔ اب جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر تو کہاں پتہ چلتا ہے کس کی غلطی ہے کس کی غلطی نہیں۔ حقیقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ غلطی ہے نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی ہے، درمیان میں یہ جو منافق تھے نا، ان کی غلطی ہے، ان کی غلطی ہے، جو انہوں نے اتنے بڑے علماء، اتنے بڑے مسلمانوں کا خون جو بہا ہے، ان کوفیوں کی غلطی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے بڑی تکلیفیں دی، بڑی تکالیف دی، اس کے لیے بھی وقت درکار ہے، بہت ساری تکالیف دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر کے اندر ارشاد میں فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، انہوں نے میرا دل بڑا دکھایا ہے، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں 20 سال پہلے دنیا سے چلا جاتا، یہ معاملے نہ دیکھتے، یہ واقعات سے میرا واسطہ نہ پڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے ناخوش تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہی میں سے عبد الرحمن بن ملجم جو لعنتی تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جو واقعہ انشاءاللہ آگے چلتا جا رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے زخمی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح دیا کہ امامت فرمائیں مسجد کے اندر، گویا خلافت کی طرف اشارہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستند کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لینا تاکہ امت میں اتحاد پیدا ہو جائے، تاکہ امت میں اتحاد پیدا ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہو گئے، اب ان کو شہید کرنے میں بھی ان کوفیوں کا ہاتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہو گئے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت صرف 6 ماہ ہے، صرف 6 ماہ ہے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت فرما کر خلافت ان کے حوالے کر، خلافت ان کے حوالے کر۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر 6 ماہ خلافت رہی کیوں، 6 ماہ خلیفہ کیوں بنے؟ تو اس میں بھی
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ چونکہ عام شخصیت نہیں تھی، بڑے عقل مند تھے، اللہ تعالیٰ نے فہم و بصیرت عطا فرمائی تھی، اور بصیرت کی نگاہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اس وقت اگر خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد فوراً خلافت اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے تو پھر بھی خطرہ تھا کہ امت کا آپس میں کہیں اختلاف نہ ہو۔ اس لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب سے بیعت لی، خاص کر ان کوفیوں سے بیعت لی، تو پھر اس میں ان سے یہ بھی وعدہ لیا کہ بیعت کے ساتھ ساتھ مجھ سے یہ بھی وعدہ کرو کہ جن کے ساتھ میں لڑائی کروں گا ان کے ساتھ تم بھی لڑائی کرو گے، اور جن کے ساتھ میں صلح کروں گا ان کے ساتھ تم بھی صلح کرو گے۔ یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بیعت کے ساتھ یہ بھی وعدہ لیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے والد کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی تھیں کہ اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت عطا فرما اور ان کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا پھر جو دور خلافت ہے اس میں سبائیت اور یہ کوفی اس وقت دب گئے، ختم نہیں ہوئی، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بے مثال خلافت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم و بصیرت جو دی تھی، جو سمجھ دی تھی، اس کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے یہ جو ذمہ داری تھی اس کو ادا کیا۔ 20 سال خلافت کی اور بہت سارے شہر فتح کیے، بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور بر صغیر کے اندر بھی جو یہ دین کی روشنی پہنچی ہے وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے۔ 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والے سیدنا امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کاتب وحی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترا کرتی تھی، وہ اس قرآن کی آیات کو مبارک ہاتھوں سے لکھنے والے جو اور بھی کاتب وحی حضرات ہیں ان میں سے ایک چمکتا ہوا ستارہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، پھر یزید کو خلافت ملی، اور پھر جب یزید کو بھی خلافت ملی نا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسے خلافت حوالے نہیں کی، بلکہ مشاورت کی، اکابرین صحابہ سے مشاورت کی، اور ان میں سے اکابرین صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بہت انتہائی قریبی دوست تھے۔ انہوں نے بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر خلافت اپنے بیٹے کو دے جائیں تاکہ بعد میں آپس میں امت میں اختلاف نہ ہو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کل کا پتہ کس کو ہوتا ہے؟ کل کے بارے میں کون جانتا ہے؟ عالم الغیب ذات تو صرف ایک اللہ کی ہے، ایک اللہ کی ہے۔ بعض دفعہ اجتہادی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اجتہادی غلطی ہوئی ہے، اجتہادی غلطی کیا ہوتی ہے اس کی بھی تعریف کرتا جاؤں۔ اجتہادی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بندہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ میں کام صحیح کر رہا ہوں، اپنی عقل فہم سے بندہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں یہ کام صحیح کر رہا ہوں، لیکن حقیقتاً وہ کام صحیح نہ ہو، اس کو اجتہادی غلطی کہتے ہیں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، چند صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین، انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ یزید نے پورا زور لگایا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ پہلے جو خلافت چلتی آ رہی ہے اس میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ باپ نے بیٹے کو خلافت دی ہو، لہٰذا میں خلافت نہیں مانتا، میں خلیفہ نہیں مانتا۔
اور بھی بہت ساری یزید کے بارے میں باتیں آتی ہیں جس کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہیں فرمائی۔ تو اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب یزید نے بیعت لینا شروع کر دی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے والوں نے وہی شرارتی شروع کی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھنا شروع کر دیا، خط لکھنا شروع کر دیا بڑے آداب کے ساتھ، اور بڑے اس کے اندر ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ دل جیت لیتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے آنے کی دعوت دی، خلاصہ یہ ہے آنے کی دعوت دی کہ ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مستند کتابوں میں آتا ہے کہ ایک ایک دن کے اندر بعض دفعہ 600 خطوط آیا کرتے تھے، 600 خطوط آیا کرتے تھے، 600، اور کوفہ والوں کی جماعتیں الگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ منورہ آتی تھی، سب آ کر یہی دعوت دیتے تھے۔ خط بھی لکھے اور کتابوں میں لکھا ہے ان خطوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ 12,000 خطوط کے اندر انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی، 12,000 خطوط۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اکابر صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، ان کے سامنے خط رکھے تو سارے صحابہ نے یہی مشورہ دیا کہ ان کی بے وفائی مشہور ہے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم کے ساتھ بے وفائی کی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیفیں پہنچائی، ان کے ساتھ گستاخیاں کی۔ حضرت مدائن سے ایک دفعہ تشریف لا رہے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان ظالموں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑے بھی پھاڑ دیے، اور اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کسرا کے محل میں پناہ لی تھی۔ 61 ہجری میں یہ بیعت ہوئی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، اور 51 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی ظالموں نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ تو بڑے بڑے صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں، چونکہ وہ عربی میں ایک ان کا مشہور بھی ہے نا ان کی بات کہ الکوفی لا یوفی، کوفیوں میں کوئی وفا نہیں ہوتی، اور واقعی کوفیوں میں کوئی وفا نہیں ہوتی، یہ اس وقت مشہور تھا الکوفی لا یوفی، کوفیوں میں کوئی وفا نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حرم شریف میں بیٹھے تھے نا، تو ایک کوفی آیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کوفی ہے، تو اس نے احرام باندھا ہوا تھا، اس نے مسئلہ پوچھا، حضرت آپ سے مسئلہ پوچھنے، فرمایا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں نے احرام باندھا ہوا ہے تو میں بیٹھا تھا، ایک مچھر آ کر میرے کپڑے پر بیٹھا اور میں نے اس مچھر کو مار دیا، اب وہ مچھر بھی مر گیا اور اس کا خون بھی میرے احرام کے کپڑوں پر لگ گیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں کوفہ سے آیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے خدام کو حکم دیا اس کو حرم شریف سے باہر نکال دو، اور فرمایا کہ ظالم، حضرت امام حسین کا خون پی گئے ہو اور مچھر کے خون کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ان کی بے وفائی جو ہے نا وہ مشہور تھی، بہت بے وفائی میں بہت مشہور تھی، تو انہوں نے مشورہ دیا آپ نہ جائیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، انہوں نے 12,000 مجھے خطوط لکھی، انہوں نے جو خطوط لکھی ہیں ان کی تعداد ہزاروں کے اعتبار سے ہے، تو اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ وہ آپ کو بلا رہے تھے اسلام کی بقا کے لیے اور خلافت کے لیے، آپ کو بلا رہے تھے، آپ کیوں نہیں گئے؟ تو پھر اس سوال کا میں جواب کیا دوں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات فرمائی اور اس کے بعد مشورے میں یہ طے پایا
کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں، وہ کوفہ کے حالات جس طرح بتائیں گے، پھر اس طرح اگر حالات ٹھیک ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جائیں گے، اگر حالات انہوں نے بتائے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ اپنے دعووں کے خلاف کر رہے ہیں، تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف نہیں لے کے جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جب جانے لگے تو ساتھ دو بیٹے بھی ان کے معصوم بیٹے تھے، انہوں نے بھی ضد کی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کیا، لیکن انہوں نے جب زیادہ ضد کی تو ساتھ چلے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تو کوفے والوں نے بڑا استقبال کیا اور بیعت کرنا شروع کر دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں بیعت ہونا شروع ہو گیا کوفی، اور ایک روایت میں 3000، ایک روایت میں 12000، ایک روایت میں 80,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مطمئن ہو گئے کہ جوک در جوک یہ بیعت کے لیے آ رہے ہیں، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ساری صورتحال لکھ کر بھیج دی۔ اب خط بھیج دیا، ادھر سے یزید کو جب پتہ چلا کہ کوفہ کی یہ حالات بن چکے ہیں، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ آ گئے ہیں اور کوفی بیعت کر رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً نیا گورنر بنا کر عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا اور اسے سخت حکم دیا کہ جو بھی بغاوت کرے اس کا سر تن سے جدا کر۔ تو اب ابن زیاد جب کوفہ میں آیا تو اس نے آ کر اعلان کیا، اس نے کہا یزید کی جو بیعت توڑے گا وہ باغی ہے، اور باغی کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا ہے۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو یہ جو کوفی تھے ان کی اصل نکل آئی، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے بڑا مجمع تھا ہزاروں کا، تو جب نماز سے فارغ ہوئی تو چند کوفی پیچھے کھڑے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دینے والا کوئی نہیں تھا، ایک دم حالات تبدیل ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت حانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو پناہ دی۔ تو ابن زیاد کو جب پتہ چلا تو ابن زیاد نے کچھ سپاہی بھیجے اور حانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ کو منع کیا کہ آپ پناہ نہ دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ قاصد ہے، یہ مدینہ منورہ والوں کا بھیجا ہوا ہے، اور قاصد کے ساتھ ایسا سلوک کرنا یہ ہمیں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا میں مسلم بن عقیل کو پناہ دوں۔ تو پھر وہ مقابلے پر آ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ بہت روتے تھے، بہت رویا کرتے تھے۔ کسی نے کہا موت کے ڈر سے رو رہے، تو فرمانے لگے موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جو میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو خط لکھ دیا ہے، اور وہ خط جب ان کے پاس پہنچے گا اور وہ آنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اب یہاں کے حالات بالکل بدل چکے ہیں، تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابن زیاد کے سپاہیوں سے مقابلہ کرتے کرتے دونوں حضرات شہید ہو گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے جو معصوم بچے تھے ظالموں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قافلہ نکل چکا تھا۔ راستے میں جب خبر ملی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا فرما کر ساری صورتحال بتائی۔ فرمایا کہ کوفہ والے جس طرح بے وفا تھے ان کی بے وفائی ظاہر ہو چکی ہے، اب میں واپس نہیں جا سکتا، مسلم بن عقیل کا بدلہ لیں گے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے رشتہ داروں نے کہا ہم بھی بدلہ لیں گے، بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب چونکہ حالات بدل چکے ہیں، اب اگر کوئی ساتھی مدینہ منورہ واپس جانا چاہے تو اس کو اجازت ہے، واپس جا سکتا ہے، ہم تو آگے جائیں گے۔ کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا تھا، اور ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی آ کر یہ خبر دی تھی کہ آپ کے نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تو صورتحال پہلے سے بھی اس سے واقف تھی۔ تو یہ قافلہ آگے چلا، چلتے 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 یہ قافلہ کربلا میں پہنچا تو سامنے سے ایک لشکر آیا، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، سامنے سے لشکر آیا، حر بن یزید اس کا امیر تھا، 1000 اس کے ساتھ سپاہی تھے۔ تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قافلہ تھا اس کا گھیراؤ کر لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے ان کے پاس لے جاؤں، گرفتار کر کے ان کے پاس لے جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری بے وفائی ظاہر ہو چکی ہے، مجھے اس بات کا پتہ چل گیا ہے تم نے بے وفائی کی ہے، لہذا میں ابن زیاد کے پاس کیوں نہیں، مجھے واپس جانا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ امیر کا حکم ہے اور میں امیر کے حکم کا پابند ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں ابن زیاد کے پاس نہیں جاتا، اور ساتھ نماز کا وقت ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سے اپنے قافلے والوں میں سے ایک ساتھی سے فرمایا کہ اذان دو۔ اذان کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے مخاطب ہوئی، خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے اندر ساری صورتحال بتائی۔ تو اس میں جو حر بن یزید تھا اس کا تھوڑا سا دل نرم ہو گیا۔ اس نے کہا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، امیر کا تو حکم ہے کہ میں کوفہ میں ان کے پاس آپ کو پیش کروں، لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ نہ مدینہ واپس جائیں نہ کوفے کی طرف جائیں، آپ تیسرے راستے پر چلتے رہیں، آپ تیسرے راستے پر چل پڑے، میں آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا جب تک ابن زیاد کا دوسرا حکم نہ آ جائے۔ تو یہ بھی حر بن یزید 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلتا رہا۔ دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو ایک اور لشکر نظر آیا، دور سے بہت بڑا لشکر، 4000 سپاہی تھے، اور ان کا جو امیر تھا عمر بن سعد امیر تھا۔ اس کو ابن زیاد کا یہ حکم تھا کہ ان قافلے والوں کو ایک جگہ پر، ایسی جگہ پر گھیر لیا جائے، ایسی جگہ پر ان کو روک دیا جائے جہاں پر پینے کے لیے پانی بھی نہ ہو اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ عمر بن سعد اس کا جو نیت تھی نا وہ ٹھیک تھی، اس کی نیت ٹھیک تھی، یہ چاہتا تھا کہ قتل و قتال نہ ہو بلکہ آپس میں صلح ہو جائے۔ اس وجہ سے کیونکہ عمر بن سعد یہ مشہور جو صحابی ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ بیٹا تھا، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اکابر صحابہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس کی یہ چاہت تھی کہ قتل و قتال نہ ہو بلکہ صلح ہو جائے، صلح ہو جائے۔ تو یہ رات کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی آتا تھا مذاکرات کے لیے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 شرائط رکھی کہ 3 شرائط میری ہیں، ان 3 شرائط میں سے ایک شرط کو مان کر مجھے چھوڑ دیا جائے۔ 3 شرائط میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے مدینہ منورہ واپس جانے کے لیے میرا راستہ چھوڑ دیا جائے۔ دوسری شرط کہ مجھے خود یزید کے پاس جانے کے لیے راستہ دے دیا جائے، میں یزید کے پاس جا کر
خود معاملات کو طے کروں گا، خود معاملات کو طے کروں گا۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر مدینہ بھی نہیں جانے دیتے، یزید کے پاس بھی نہیں جانے دیتے، تو تیسرا یہ ہے کہ مجھے کسی اور راستے پر جانے دے دیا جائے تاکہ میں کسی اور طرف چلا جاؤں اور وہاں دین کی خدمت کرتا رہا، کسی اور طرف چلا جاؤں۔ تو عمر بن سعد بڑا خوش ہوا کہ یہ تو جو شرائط ہیں یہ تو صلح کرانے میں نہایت اچھی شرائط ہے، نہایت اچھی شرائط ہے۔ تو عمر بن سعد نے یہ خط ابن زیاد کی طرف لکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں لہٰذا اب صلح کا دروازہ کھل گیا ہے، سارے کلمے والے ایک جگہ پہ جمع ہونے لگے ہیں، ایسی ان خط کے اندر باتیں تھیں۔ جب ابن زیاد کے پاس خط عمر بن سعد کا پہنچا تو ابن زیاد بھی خوش ہو گیا کہ واقعی اب صلح کا راستہ خود بخود نکل آئے گا، تو صلح ہو جائے گی، قتل و قتال، وہ بھی ڈرتا تھا قتل و قتال نہ ہو۔ لیکن وہاں ایک بدبخت بیٹھا تھا شمر، جو سب سے بڑا ظالم تصور کیا جاتا ہے، سب سے بڑا ظالم جو شمر تھا نا، سب سے بڑا جو ظالم تصور کیا جاتا ہے نا، وہ شمر کو تصور کیا جاتا ہے۔ اس نے ابن زیاد کو مشورہ دیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ بات اگر تم مان جاؤ گے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس نے یہ شیطانی لفظ کہے، شرارت کی کہ اگر یہ بات مان جاؤ گے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ واپس چلے جائیں گے اور ایک بہت بڑے لشکر کی تیاری کر کے تمہارے ساتھ آ کر جنگ کریں گے۔ ابن زیاد نے شمر کی بات مان لی اور شمر کو خط لکھ کر شمر کے ہاتھ ہی بھیجا کہ جا کر عمر بن سعد سے کہو تمہیں صلح کے لیے نہیں بھیجا گیا، تمہیں جس کام کے لیے بھیجا گیا وہ کام کرو کہ اس قافلے کو ایسی جگہ پہ روک دو جہاں نہ پانی ہو، جہاں نہ کھانے کی کوئی چیز ہو، یہاں تک کہ یہ میرے ہاتھ پر بیعت کر۔ اور شمر کے لیے ساتھ خط میں یہ بھی لکھا کہ یہ نہیں کر سکتے تو پھر امارت شمر کے حوالے کر، شمر کے حوالے کر۔ یہ جب خط شمر اپنے ہاتھوں لے کر یہ خط گیا عمر بن سعد کے پاس، یہ خط پہنچا، عمر بن سعد سمجھ گئے کہ ساری کی ساری شرارت اس شمر کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ عمر بن سعد کہنے لگا کہ اب میں مجبور ہو چکا ہوں، اب میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں، اب میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ تو یہ پہلا امتحان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آیا کہ دریائے فرات سے سارے کافر بھی پانی پی سکتے تھے، سارے بتوں کی پوجا کرنے والے بھی پی سکتے تھے، یہودی بھی پی سکتے تھے، عیسائی بھی پی سکتے تھے، لیکن واحد ایک یہ مظلوم قافلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کو اس نے پانی پینے سے روکا۔ یہ شہادت سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی علی کو بھی بھیجا تھا کہ حضرت جا کر پانی بھر کے لے آئے۔ 30 آدمیوں کو بھیجا، عمر بن سعد کے لشکر سے مقابلہ بھی ہوا، لیکن 3 مشکیزیں بھر کے لے آئے، کچھ نہ کچھ پانی پیا، لیکن اتنا بڑا قافلہ 3 مشکیزیں کیا کرتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس نے ستایا، اور عمر بن سعد اپنا لشکر لے کر، حر بن یزید اپنا لشکر لے کر سامنے بالکل مقابلے میں آ گئے، اور جو حر بن یزید تھا نا، جو پہلے 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا، وہ فوراً اپنا گھوڑا دوڑا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل گئے۔ کہا کہ مجھ سے پہلے بھی بہت ساری غلطیاں ہو چکی ہیں، اب ان غلطیوں کا ازالہ یہی ہے کہ میں آپ کی طرف سے ان کے ساتھ مقابلہ کروں گا، اسی حالت میں میں شہید ہو جاؤں۔ اور بھی کوفہ سے 4-5 ساتھی اور بھی آئے،
جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل گئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ تو اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا دشمن کے سامنے، کہا او کوفے والو، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس کا نواسا ہوں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس کا نواسا ہوں؟ میں سارے نبیوں کے سردار، امام الاولین والآخرین، وجہ کائنات، تخلیق کائنات، میں ان کا نواسا ہوں اور علی شیر خدا کا صاحبزادہ ہوں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر گوشہ ہوں۔ میری نسبت دیکھو، کیا اس نسبت کو دیکھ کر بھی تمہیں شرم نہیں آتی؟ یا میں نے تمہارے اوپر کوئی ظلم کیا ہے؟ ظالموں، تم نے خود خط لکھے ہیں، تم نے خود خط لکھے ہیں اور تمہارے بلانے پر میں آیا ہوں۔ سپاہیوں میں وہ بھی تھے نا جنہوں نے خط لکھے تھے، تمہارے بلانے پر میں آیا ہوں اور میرے ساتھ یہ سلوک کر۔ جب وہ تھوڑے سے اور آگے بڑھے تو حر بن یزید آگے بڑھا تو شمر نے اس طرف سے حملہ کیا اور یہ آپس میں ایک طرف ظالم اور دوسری طرف مظلوم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی قصور نہیں تھی، یہ تو انہوں نے تو شرائط بیان کر دی تھی، ان میں سے ایک شرط مان لو، میں قتل و قتال نہیں کرتا۔ تو اب شرائط ابن زیاد نے نہیں مانی، لہذا سارے کے سارے ظالم وہ تھے، مظلوم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپس میں مقابلہ ہوا، جانثار جام شہادت نوش کرتے رہے اور زور کا وقت ہو گیا، زور کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، اتنی بڑی آزمائش، اتنا بڑا امتحان، لیکن اتنے بڑے امتحان میں، اتنی بڑی آزمائش میں نماز تو نہیں بھولے۔ سبحان اللہ، ایسے کوئی تاریخ میں واقعہ بتائے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سر میں درد ہو گیا، نماز چھوڑ دی، تھوڑی سی تھکاوٹ ہے، نماز چھوڑ دی، تھوڑا سا بخار چڑھ گیا، نماز چھوڑ دی۔ میرے پیارو، حضرت امام حسین کی تاریخ پڑھو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ پڑھو، پھر اپنے گریبان میں دیکھو کہ ہم کس راہ پہ کھڑے۔ ہم جو کہتے ہیں ہمارے امام ہیں، ہم حضرت امام حسین کے غلام ہیں، کیا واقعی غلام ہیں؟ جو نعرے لگاتے ہیں غلامی کے اور محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، وہاں ان کے لیے سبق ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں مجھے نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے جب لڑائی نہ روکی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ صلاۃ الخوف ادا فرمائی اور پھر پیغام بھیجا 9 محرم کو پیغام بھیجا کہ آج مجھے جی بھر کے رات کو اپنے اللہ کی عبادت کرنے دو اور مجھے کچھ وصیتیں جو کرنی ہیں مجھے وہ وصیتیں کرنے دو، صبح تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ تو انہوں نے یہ بات مان لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو پوری رات مصلی پہ گزاری، کبھی رکوع میں رو رہے ہیں، کبھی سجدے میں رو رہے ہیں، سخت پیاس ہے اور فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، سخت پیاس ہے۔ لیکن جب گھر والے روتے تھے، عورتیں روتی تھیں، بہن اماں سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتی تھی، تو ان کو صبر کی تلقین کرتے تھے، صبر کرو، صبر کرو، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان کو صبر کا سبق دیتے تھے۔
کتنا بڑا امتحان اور کتنا بڑا ایمان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، جب پیاس نے زیادہ ستایا نا تو کتابوں میں آتا ہے دریائے فرات کے کنارے گئے، تو جب پانی پینے لگے نا، یہ جو شمر ظالم تھا نا، شمر، اس نے تیر مارا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے منہ مبارک پہ لگا اور دانت مبارک شہید ہوئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسے بد دعا دی تھی، اللہ تجھے کبھی سیراب نہ کرے، اللہ تجھے بھوکا پیاسا مارے۔ اتنا بڑا ظالم تھا، اتنا بڑا ظالم تھا۔ 10 محرم کو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی نماز ادا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوری رات راز و نیاز کی کہ میرے مولا، اگر اس امتحان میں بھی آپ مجھ سے راضی ہیں نا، پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، آپ بس راضی، آپ راضی۔ تو 10 محرم الحرام کو اور بھی شہادتیں ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جو بڑے بیٹے تھے حضرت علی بن حسین، یہ آگے بڑھے تو مرہ ابن منقذ نے، ظالم نے ان کو شہید کیا، اور ظالموں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے جسم کے ٹکڑے کیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، ایک چادر کے اندر اپنے بیٹے کے ساری جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، ایک چادر میں اٹھا کر خیمے میں لے آئے۔ پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے قاسم بن حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بھتیجے تھے، ان کو ظالموں نے شہید کیا۔ پھر جب وہ شہید ہونے لگے تو انہوں نے آواز نکالی، یا عماہ یا عماہ، اے میرے چچا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھتیجے کا جسم مبارک اٹھایا، جنتی جسم اٹھا رہے تھے، وہ اپنے خیمے میں لے آئے۔ پھر ایک ظالم تھا مالک بن نصیر، اس نے پہلا وار کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، پہلا وار کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہو گئے اور ڈر سے بھاگ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زخمی حالت میں اپنے خیمے میں تشریف لائے تو جو دودھ پیتا بچہ تھا، اپنا بیٹا حضرت عبداللہ دودھ پیتا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو بیٹا تھا عبداللہ دودھ پیتا بیٹا، تو وہ اس کو محبت میں اپنی گود میں لیا، تو کسی ظالم نے، کسی بدبخت نے وہاں سے تیر چلایا اور وہ تیر حضرت عبداللہ کے سینے کو پار کر گیا، حضرت عبداللہ کے سینے کو پار کر گیا، خون کا فوارہ نکلا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خون ہاتھ میں لیا اور ایک روایت کے مطابق یوں آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا، میرے مولا، اگر اس حال میں بھی آپ راضی ہیں تو میں آپ سے راضی، میں آپ سے راضی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے دودھ پیتے بچے کو شہید ہوتا دیکھا تو فرمایا، اے اللہ، اس کا انتقام میں آپ کے حوالے کر دوں، آپ اس کا انتقام لے لیں۔ آخر میں جب سارے جانثار سب کی یہ تمنا تھی کہ ہمارے سینے پر تیر لگے، حضور کا نواسا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ جائے، ہماری جان چلی جائے، سب نے ایک ایک کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب نے جانیں قربان کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب بھی آیا تھا، جب تھوڑی سی آنکھ لگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خواب کے اندر حسین آپ میرے پاس آنے والے ہیں، پریشان نہ ہو، آپ میرے پاس آنے والے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ کھلی تو بہن نے پوچھا کہ چہرے پر کیسے اثرات ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا حضور پاک اپنے نانا مجھے خواب میں آئے تھے۔ سو دوستو، آخر میں نواسہ رسول، ریحانۃ النبی، سید مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیاس کی حالت میں اور فاقے کی حالت میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا۔ شمر نے جب دیکھا کہ کوئی بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے 10 آدمیوں کو تیار کیا اور حکم دیا کہ اکٹھا حملہ کر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور ہو کر، دل کی بھی زخم لگے ہوئے تھے، اپنے سارے خاندان کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا دیکھا، باہر بھی زخم لگے ہوئے تھے۔ اس حالت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا مقام پایا۔ خولی بن یزید سے شمر نے کہا کہ ظالم، اتنا ظالم تھا، کہا ان کا سر تن سے جدا کر۔ تو جب وہ قریب ہوا تو اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ پھر ایک اور بدبخت تھا، سنان بن مالک، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کیا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی قربانی کہ جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، جس دی مثال نہ کوئی، اودا اکو ذات شبیرے، جس دی مثال نہ کوئی، اودا اکو ذات شبیرے، حسب و نسب و عرفہ اعلی، اسا منع جگ دا پیرے، سیرت ساری پاک نبی دی، اد متھیوں بدر منیرے، اعظم شکل حسین کی پچھ دے، نری حیدر دی تصویرے، خیمیاں اندر پردے دارا، وچ سجدے نیس نوائے، بے دردانو ترس نہ آیا، انہاں خیمے جاڑ کھلائے، ہر طرف چیخ پکار پئی ہر پاسے، جدو خیمیوں باہر آئے، اعظم اج پردیسی ہو گئے، آویخ علی دے جائے، آویخ علی دے جائے۔ سر تن سے جدا ہوا اور سر نیزے پر لٹکا کر ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ ابن زیاد کے پاس کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین تشریف فرما تھے۔ ابن زیاد کے سامنے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر مبارک رکھا گیا تو اس نے اپنی چھڑی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ہونٹوں پر جب اس نے اپنی چھڑی رکھی تو وہاں پر ایک صحابی بیٹھے تھے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمانے لگے ظالم اپنی چھڑی ہٹا، اس ہونٹوں پر میں نے کئی دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتی ہوئی دیکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی قربانی، پھر یہ سر مبارک یزید کے پاس لے جایا گیا، اس نے بھی اپنی جو چھڑی تھی وہ ہونٹوں پہ رکھی، تو وہاں بھی ایک صحابی تشریف فرما تھے ابو برزہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ظالم اپنی چھڑی ہٹا لے، اس ہونٹوں پر میں نے کئی دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ تو اتنا بڑا ظلم ہوا، اور ظالم جو ہوتا ہے نا، ظالم وہ اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے، کسی اور کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ یہ جہان جزا سزا کا نہیں ہے، لیکن اللہ کا یہ دستور ہے، جو ظلم کرتا ہے ظالم کو اللہ سزا یہاں بھی دیتے ہیں، اگلے جہان بھی دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر جنہوں نے ظلم کیا
اللہ نے ان کو ادھر بھی سزا دی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سزا دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں بھی بادشاہی ہے، وہاں بھی بادشاہی ہے، یہاں بھی عزت ہے، وہاں بھی عزت ہے، اور ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ سبق دے کر گئے ہیں، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔